بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بھائیوں اور مخلص بہنوں، اگر آپ ماہ شعبان المعظم کے اس پر نور اور عظیم الشان مقدس مہینے کی انمول برکتوں اور سعادتوں سے اب تک محروم رہے ہیں تو بالکل مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ کے رحمت کے دروازے توبہ کرنے والوں کے لیے شعبان کی ہر گھڑی میں کھلے ہیں۔ آپ نے بس ایک چھوٹا سا مگر انتہائی طاقتور عمل کرنا ہے کہ نماز عصر کی ادائیگی کے بعد جائے نماز پر ہی باادب بیٹھتے ہوئے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کا ورد کرنا ہے، جسے تمام آیت کی سردار اور عظمت کا مینار کہا جاتا ہے۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ جو بندہ ماہ شعبان میں عصر کے بعد اس مخصوص وظیفے کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ کریم غیب سے اس کے رزق کے تمام دروازے اس طرح کھول دیتا ہے کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں اور اسے وہاں سے نوازا جاتا ہے جہاں اس کا گمان اور سوچ بھی نہیں پہنچ پاتی۔ اگر آپ کی دلی خواہش ہے کہ آپ بہت جلد معاشی طور پر مستحکم اور مالدار ہو جائیں، رزق میں ایسی بے پناہ وسعت پیدا ہو جو نسلوں تک ختم نہ ہو، اور آپ کبھی زندگی میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے محتاج نہ رہیں، تو اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ اور یقین محکم رکھ کر یہ عمل آج ہی سے شروع کریں۔ یاد رکھیں کہ جس کی طرح ماہ شعبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مہینہ ہے اور اپنی فضیلت بزرگوں کی میں رمضان کی آمد کا پیش خیمہ، بالکل اسی طرح پورے دن کے 24 گھنٹے میں عصر کے بعد کا وقت بھی انتہائی بابرکت اور قبولیت کی خاص گھڑی ہے۔ یہ وہ مبارک وقت ہے جب آسمانی فرشتے اپنی ڈیوٹیاں تبدیل کرتے ہیں، یعنی دن بھر میں ہماری نیکیاں اور اعمال لکھنے والے فرشتے اللہ کے پاس واپس جاتے ہیں اور رات والے فرشتے اپنی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ شعبان کے مہینے میں تو پورے سال کے اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ بندے کے آخری عمل کی گواہی دیتے ہیں۔ اگر بندہ اس وقت ذکر الہی، تسبیح اور قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو تو فرشتے وہی گواہی بارگاہ الہی میں پیش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں بندے کے رزق اور عمر میں خصوصی برکتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جب ہر دعا مستجاب ہوتی ہے، ہر حاجت روائی ہوتی ہے اور ہر مشکل کا حل غیب سے نکل آتا ہے۔ جو خوش نصیب اس وقت قرآن کی اس سردار آیت کو پڑھ لیتا ہے تو مغرب کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے اللہ کے حکم سے اس کے گھر میں برکتوں، سکون اور رزق کی ایسی بارش ہونے لگتی ہے جو تمام تنگیوں کو بہا لے جاتی ہے۔ یہ عمل نہایت مختصر اور آسان ہے، کیونکہ عصر سے مغرب کا وقت بہت کم ہوتا ہے اور نہایت تیزی سے گزر جاتا ہے۔ شعبان کا مہینہ غفلت کا مہینہ کہلاتا ہے، کیونکہ لوگ رجب اور رمضان کے درمیان اسے بھول جاتے ہیں، مگر آپ نے اس وقت کو غنیمت جاننا ہے۔ اگر آپ دن بھر کے مصروف 24 گھنٹے میں سے صرف چند منٹ نکال کر یہ تسبیح نہ پڑھ سکتے تو سمجھ لیں کہ آپ اپنی خوش قسمتی کے دشمن خود بن رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ کلام الہی ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے عاجزی بندوں کو تنگی کے غار سے نکال کر فراخی کی شاہراہ پر کھڑا کر دیتا ہے۔ عصر کا وقت پورے دن کا سردار وقت کہلاتا ہے، جسے تمام راتوں میں تہجد کی گھڑی اللہ سے لو لگانے کے لیے سب سے افضل ہے۔ جو بندہ اس روحانی حکمت کو پا لیتا ہے، وہ اپنا ایک لمحہ بھی لغو کاموں یا فضول گفتگو میں ضائع نہیں کرتا، بلکہ اس وقت میں اپنے رب کو راضی کر کے اپنی تقدیر کے سیاہ فیصلے بدلوا لیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس وقت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے صاف لفظوں میں فرمایا ہے کہ اپنی نمازوں کی سختی سے حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی، جو کہ عصر کی نماز ہے، لہٰذا اس وقت کو غفلت اور دنیاوی فضول باتوں میں برباد کرنے کی بجائے ذکر اور اذکار اور استغفار میں گزاریں۔ اگر آپ کم سے کم 3 دن تک یہ عمل مسلسل کریں تو آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزات اور الہی کے کرشمے دیکھیں گے۔ آپ کا مقدر جاگ اٹھے گا اور زندگی کے تمام بند راستے یک بعد دیگر کے کھلتے چلے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے کی نماز یعنی فجر اور عصر کی پابندی کرتا ہے، وہ جہنم کی دہکتی آگ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا۔ شعبان المعظم میں
درود پاک کی کثرت کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ مہینہ درود و سلام کا مہینہ ہے۔ یہ نماز اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ موت کے بعد اندھیری قبر میں بھی انسان کو یہی عصر کا وقت دکھایا جاتا ہے۔ اس لیے اس نماز اور اس کے بعد کے مبارک وقت کو ضائع کرنا اپنی محنت اور برکتوں کو اپنے ہاتھوں سے لٹانے کے مترادف ہے۔ عصر کے بعد کی یہ خاص عبادت ہر قسم کے بلاؤں، ذہنی پریشانیوں اور ناگہانی حادثات سے بچاؤ کا ایک مضبوط حصار بن جاتی ہے۔ آج کے اس پرفتن اور مادی دور میں جہاں ہر دوسرا شخص قرض، معاشی بدحالی یا گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے، وہاں یہ قرآنی عمل ایک بہترین اور آزمودہ علاج ہے۔ بہت سے طالب صادق اس عمل کی برکت سے اپنی مرادیں پا چکے ہیں۔ ادھر آپ کا ورد مکمل ہوتا ہے، ادھر غیب سے غیبی مدد کے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے سب سے پہلے 7 بار درود ابراہیمی پڑھیں، پھر اپنے مقصد کی نیت کریں اور 3 بار اللہ سے گڑ گڑا کر فریاد کریں کہ اے مالک الملک میری یہ مشکل دور فرما۔ یاد رکھیں کہ اصل دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ یہ وظائف تو محض اس کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد قرآن کی اس سورت کی تلاوت کریں جو سراپا رحمت ہے، اور اس کی ایک مخصوص آیت کو پہلے 70 بار پڑھیں۔ وہ آیت یہ ہے: اللہ الصمد۔ یہ اللہ کا ایسا بے نیاز نام ہے جس میں اس کی وحدانیت کی جھلک ہے۔ اس کے بعد جب دعا مانگیں تو 3 بار یا ربنا یا ربنا یا ربنا کا ورد کریں، پھر سورت کوثر کو 11 بار پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ اس ترتیب اور تعداد کو ہرگز تبدیل نہ کریں، کیونکہ اعداد کی اپنی ایک کیمسٹری ہوتی ہے۔ اللہ پر پختہ یقین رکھ کر جب آپ یہ عمل کریں گے تو کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ زندگی بہت مختصر ہے، ہمیں علم نہیں کہ اگلا شبان نصیب ہوگا یا نہیں، اس لیے اس موقع کو غنیمت جانیے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنی خصوصی فضل و کرم فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔